السلام علیکم، شاز کھتری ایک چھوٹی سی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے۔ ہمارے آج کا موضوع ہے نکاح کی عمر۔ قرآن کے حساب سے نکاح کی عمر کیا ہو سکتی ہے؟ آج ہم اس کو قرآن سے ہی انڈرسٹینڈ کریں گے۔ سب سے پہلے بات سمجھنے کی یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس موضوع پر قرآن نے جہاں جہاں آیتیں نازل فرمائی ہیں یا بتائی ہیں قرآن کے اندر، اس موضوع کے متعلق وہ آیتیں آپ ایک جگہ رکھ کر آپ پڑھ کر ان کو سمجھ کر دیکھیں کہ وہ نتیجہ کہاں نکلتا ہے۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی ایک آیت پڑھنے سے آپ کی بات واضح نہیں ہوتی ہے، تو اس کو واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ہی اس کی تشریحات مختلف مقامات پر بیان فرمائی ہیں۔ تو اس طریقے کو کہتے ہیں تصریف آیات، یعنی کہ آپ جس طرح ایک کیمسٹری کی بک ہوتی ہے، علم کیمیا کی، آرگینک بھی ہوتی ہے، ان آرگینک بھی ہوتی ہے۔ سم ٹائم آرگینک کیمسٹری میں ہم ان آرگینک کے ریفرنسز دیتے ہیں، اور سم ٹائم آپ کو ہوتا ہے کہ آپ کیمیکل ریئیکشنز پڑھتے ہوئے آپ کو دوسری بکس اٹھا کر اس کے ریئیکشن کی جو دوسرے طریقے ہیں یا اس کی کوئی اور ڈیفینیشنز ہیں وہ آپ کو دیکھنے کے لیے آگے پیچھے جانا پڑتا ہے۔ نعوذ باللہ، میرا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ یہ علم کیمیا کی کتاب ہے یا سائنس کی کتاب ہے، یہ تو مشعل راہ ہے۔ تو اس میں بھی اگر اس طرح کے موضوعات آ جائیں جو کلیئر نہ ہوں تو آپ کو یہ دیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ دوسرے مقامات پر قرآن شریف نے کہاں کہاں اس بارے میں بیان فرمایا، تو وہ معاملے آپ اس سے کلیئر کر سکتے ہیں۔ تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نکاح کی عمر کس طرح سے واضح فرمائی ہے۔ ہمارے سامنے پہلی آیت آ رہی ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 6، جس میں یتیموں کے بارے میں یہ آیت تھی، لیکن اس میں یہ ہدایت دی گئی ہے انسانوں کو کہ یتیموں کی اس وقت تک آپ لک آفٹر کرتے رہیں، ان کو سمجھاتے رہیں، سدھارتے رہیں، بڑا کریں ان کو، تا حد تک کہ وہ اذا بلغ نکاح کی عمر تک پہنچ جائیں۔ تو یہاں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ نکاح کی عمر کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بلوغت کا کہا ہے، اور بلوغت ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ بالغ ہو جائیں، تو بالغ ہونے کی شادی ہوتی ہے، تو نکاح کی عمر بلوغت کی عمر کی شادی ہے۔ تو اس آیت سے تو اتنی واضح بات کلیئر نہیں ہوئی کہ عمر ایکچولی کیا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں عمر نہیں دیتا کہ آپ 25 یا 40، اس طرح کی کوئی عمر نہیں ہے۔ یہ ہم پر ہے کہ ہمارے ان دنوں میں عمر بلوغت کیا ہوتی ہے، موسمی حالات کی وجہ سے، تغیر کی وجہ سے۔ بہرحال معاملہ یہاں ابھی تک اتنا صاف نہیں ہوا ہے، اسی لیے ہم قرآن تصریف آیات کی روح سے قرآن کی دوسری آیت کو ہم اپنے سامنے لائیں گے۔ دوسری آیت ہمارے سامنے ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے بارے میں ہی بات کرتے ہوئے بتایا ہے، اور اسی میں ہی انہوں نے کہا ہے کہ یتیم کے مال دیکھو نہیں، اب اس کے پاس نہ جاؤ حتیٰ کہ ان کی عمر اشد کی ہو جائے۔ اشد ایک ورڈ ہے، آپ دیکھیں گے یہاں پر یہ انڈر لائن ہے اشد کا ورڈ۔ اشد کا ورڈ اب ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آئے گی کہ اشد سے کیا مراد ہے، تو اس کے لیے ہمیں پھر ایک تیسری آیت کا سہارا لینا پڑے گا۔ اب ہمارے سامنے تیسری آیت آئی ہے، اور اس تیسری آیت میں یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 34 ہے، 17/34، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اشد پر یہاں پر ذکر کیا ہے کہ اشد بتایا گیا یہاں پر۔ تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ پہلی آیت میں جو ہمیں کہا گیا تھا کہ ان کی عمر تہاں تک کہ نکاح کی عمر تک کو نہ پہنچ جائیں، بلوغت تک، دوسری آیت میں ان کو یہی کہا گیا ہے کہ اشد کی عمر تک نہ پہنچے، یعنی کہ اشد کی جو عمر ہے وہی بلوغت کی عمر ہے۔ نہ ہمارے پاس صرف ایک ہی سوال رہ جاتا ہے کہ اشد کی عمر ہے کیا بیسیکلی، کیونکہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اشد کی عمر کوئی 500 سال بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ بلغ النکاح وہاں پہ کہا ہے پہلی آیت میں کہ نکاح کی عمر بالغ ہونے کی ہے، اور اب اشد کی عمر ہمیں پتہ کرنے کہ اشد کی عمر ہے کیا، اور یہاں پہ یبلغ اشد لکھا ہے، تو یہ اشد کی عمر کے لیے ہمارے سامنے ایک چوتھی آیت، اور یہی آخری آیت ہے جس سے بات ساری واضح ہو جائے گی۔ چوتھی آیت ہمارے پاس ہے سورہ مومن کی آیت 67، سورہ مومن کی آیت 67، 40/67۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ انسان کس طرح پیدا ہوا، کہ وہ مٹی سے بنے، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوترے سے پیدا کیا۔ اب یہاں پر تین عمریں گنائی گئی ہیں۔ بچے کی صورت میں نکالتا ہے، یعنی کہ بچپن کی عمر، پھر تمہیں بڑھاتا ہے اور اپنی پوری قوت کو پہنچ جاؤ،
یہ پوری قوت کا مطلب ہے کہ جوانی کی عمر. اب جوانی کی عمر کو قرآن نے یہاں پر اشدو کا ہے. یہ دیکھیے تیسری لائن میں انڈر لائن کیا ہوا ہے اشدو. یہ اشدو مینس کہ آپ اپنی جوانی پہ پہنچ جاؤ اور پھر بوڑھے ہو جاؤ. تو یہ 3 عمریں گنائی ہیں، بچپن، جوانی اور بوڑھے، اور جوانی کو یہاں اشدو کہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ شادی کی جو عمر ہے وہ جوانی کی عمر ہے، نہ کہ بچپن کی اور نہ بڑھاپے کی. آپ بچپن کی عمر ڈفرینٹ زمانوں میں ڈفرینٹ طریقے سے لیتے تھے. کبھی یہ 15 بھی تو ہوتی ہوگی، 17 بھی تھی، ابھی 18 کی عمر ہے، نارملی 18 کی عمر ہے. اور بڑھاپا جب 50 55 60 تک ہو جاتا ہے، 55 50 تک، تو وہ بڑھاپے کی عمر ہوتی ہوگی. یا ہو سکتا ہے کچھ لوگ سوچتے ہوں کہ 45 50 میں ہی بڑھاپا ہو جاتا ہوگا. بات واضح ہو گئی ہے ان تمام آیتوں سے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں عمر کے حساب سے یہ بتایا کہ اپنی عمر جو ہو شادی کی، بیسٹ عمر جو ہے وہ ہے آپ جوانی میں شادی کریں، نہ بچپن میں نہ بڑھاپے میں. تو اس سے عمر کا اندازہ اس طرح لگایا جا سکتا ہے ان آیتوں سے. اور یہی قانون ہے قرآن میں. ہر کسی معاملے میں جب کبھی کوئی مسئلہ ہو یا کوئی آیت سمجھنا ہے، ان آیتوں کو اس طرح سے پڑھا جائے کہ آپ سارے ریلیونٹ آیتیں ایک جگہ اکٹھی کر ان کو پھر آپ گریجولی اس طرف پہنچیں تو آپ کو سارے معاملات کلیئر ہو جائیں گے. بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ ضرور حاضر ہوں گے. السلام علیکم.